الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے، سبق نمبر 18، جس کا ہم سب سے پہلے اے پارٹ دیکھیں گے۔ اے پارٹ میں یعنی پہلے پارٹ میں ہم آج جو ہے پڑھیں گے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ اور اسی طرح جو گرامر پارٹ ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گرامر پارٹ میں ہم اب ہمارے اس سے پہلے کیا چل رہے تھے، امرو نہیں چل رہا تھا، تو آج انشاءاللہ ہم کچھ نئی چیزیں پڑھیں گے، فاعل، مفعول اور فعل۔ تو آپ نے توجہ سے اس کو سننا ہے اور نکات تعلیم یا شوق بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس سبق یعنی سبق نمبر 18 کے اختتام پہ آپ ان تمام اسباق کو یعنی 18 اسباق کو ملا کر آپ کو 222 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن مجید میں 40,469 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ ذرا دیکھیں تو تقریباً 50% تو ہم یہیں پہ اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کورس کو جاری رکھیں گے اور اسی طرح نیکسٹ لیولز میں ہم اس کو اور زیادہ اپنی بیٹری کو چارج کریں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے قرآن آسان ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی جو لیسن تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو کیا تھا پچھلے لیسن میں؟ جی کسی کو یاد ہے؟ نزول قرآن کا مقصد؟ جی ویری گڈ ایکسیلنٹ جی، نزول قرآن کا مقصد کیا ہے، یعنی قرآن کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ ایک ہم نے آیت لی تھی سورہ صاد کی، تو اس سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ قرآن جو ہے وہ کس لیے اتارا گیا ہے، تاکہ اس پہ تدبر کریں اور تذکر کریں یعنی اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو عربی زبان میں ہی سمجھا جائے۔ جی بردر منظور، آپ کا ہینڈ ریس تھا، آپ بتانا چاہ رہے تھے یا کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ میں بتانا چاہ رہا تھا، آپ نے سوال کیا تھا نا، تو اچھا میں اچھا اس کا اچھا جواب دینا چاہتا تھا چلے کہ نزول معذرت، میں قرآن کا مطلب پہلے جی ہم جی نے میں پچھلے سبق 17 میں پڑھا تھا ہم نے، کوتبہ جی انزلنہ علیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ جزاک اللہ جی، ٹھیک ہے، اسی طرح تھا۔ تو ہم کبھی تدبر کر سکتے ہیں یعنی غور و فکر کر سکتے ہیں یا اسے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی زبان میں جب کسی چیز کو سمجھنا تو اس کی زبان میں کوئی آپ سمجھیں۔ تو ہمارا سفر بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کو عربی میں پڑھنا ہے تو عربی کو سمجھیں، تو قرآن کی زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ سمجھنا بھی آسان ہے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے۔ تو یہ کہاں سے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم میں یہ ہے، جیسا کہ سورہ قمر میں بار بار یہ آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے یا نصیحت حاصل کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کیسے آسان ہے اس آیت مبارکہ کے حساب سے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو اس کے بعد کسی اور وضاحت کی تو ضرورت رہی نہیں۔ وَلَقَدْ، اس کے 3 ٹکڑے ہیں جی، وا اور لا دوسرا ٹکڑا، البتہ، قد، تحقیق، ٹھیک ہے جی، اس میں بار بار تاکید آ رہی ہے۔ تو اس سے بھی اس آیت مبارکہ کی افادیت یا اہمیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ قرآن کتنا سیکھنا کتنا آسان ہے۔ تو 3 ٹکڑے اس کو آگے لیتے ہیں جی، 3 یاد رہیں گے، وا اور لا، البتہ یا انڈیڈ کہتے ہیں انگریزی میں، جیسے ہوتا ہے کسی میں ایمفیسس کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور قد، تحقیق، تو یہ دونوں تحقیق یا تاکید کے معنی میں ہیں۔ اور البتہ، تحقیق، وا اور لا، البتہ، قد، تحقیق، اور البتہ تحقیق، یسرنا، ویسے یہاں پہ 2 لکھے ہوئے لیکن یہ ایک ہی ہے، یسرنا، یہ جیسے ہم نے پڑھا تھا نا، فعالا، فعالو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا پڑھا تھا نا، تو یہ یسرنا ہے اسی طرح، یعنی ہم نے آسان کیا۔ یسر ہوتا ہے یسر، یسرا اس نے آسان کیا، تو یسرنا
ہم نے آسان کیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسان کیا. یسرنا ہم نے آسان کیا، یہ ایک ہی اس کو لیں گے ٹکڑا. تو یہ اسی سے ہے، یسرا یسرو یسرتا یسرتو یسرتم یسرنا، ہم نے آسان کیا. یسرنا، یسر اور عسر دو لفظ اپنے یاد رکھنے ہیں. یسر کا مطلب ہوتا ہے آسانی، اور عسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل. یہ ایک صورت مبارکہ میں کیا رہا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. عسر کہتے ہیں مشکل ہو. یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا عسر، اگر عین کو صحیح انداز سے ادا کریں تو تھوڑا سا بولنے میں بھی مشکل لگتا ہے، تو یہاں سے بھی آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہیں. یا اردو میں بھی ہم اسرت لفظ استعمال کرتے ہیں غالباً. اسرا، فلاں لوگ آدمی جب وہ بڑی اسرت کی زندگی گزار رہا ہے، بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہے، تو اسر. جی تنگی جی. تنگی بھی ہو سکتا ہے. جی اسر کا مطلب تنگی بھی ہو سکتا ہے، تنگی. تو یسرنا ہم نے آسان کیا، تو یہ یہاں سے یاد رکھنے کے لیے ورڈ دیا گیا تھا. یسر آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا. القرآن، القرآن کا مطلب ہے بہت پڑھا جانے والا. اس کے نام میں بھی معجزہ ہے. آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. یعنی غیر مسلم کیسے مانتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا جو بریٹانیکا کا ہے 11th ایڈیشن ہے، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ جب سے کائنات وجود میں آئی ہے اس سے لے کے آج تک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. تو غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں، تو اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ اس کے نام میں بھی معجزہ ہے. ذکر دو ٹکڑے، لی اور الذکر. لی آپ پڑھ چکے ہیں للہ سے، اور الذکر ذکر کا مطلب یاد کرنا یا نصیحت حاصل کرنا، دونوں میننگ ہو سکتے ہیں. ذکر کے لیے، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. تو ذکر کے دو میننگ یاد رکھنے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ذکر کا ایک مطلب یاد کرنا، اور ایک مطلب ہوتا ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے جی، آپ جہاں بیٹھے ہیں دہرائیں. ذکر کا ایک مطلب یاد کرنا، دوسرا میننگ سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا. ایک دفعہ پھر دہرائیں. ذکر کا ایک مطلب یاد کرنا، دوسرا مطلب سمجھنا سمجھنا اور سمجھنا نصیحت حاصل کرنا. ایکسکیوز می، کیا اس کو جی ذکر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں؟ جی برادر، اس کو ذکر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں؟ ذکر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں، ذکر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. ذکر کا مطلب یاد کرنا ہے تو ذکر کرنا کہہ دیں تو ایک ہی بات ہے. ذکر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. تو ذکر آسان کس لیے قرآن؟ حفظ کرنے کے لیے آسان ہے، یعنی یاد کرنے کے لیے، اور دوسرا سمجھنے اور نصیحت کرنے کے لیے آسان ہے. البتہ اگر فتوے دینے ہیں، احکامات نکالنے ہیں، تو اس کے لیے مزید محنت کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کو علماء کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو یہ بھی امپاسبل نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کرنا چاہے تو اس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ راہیں آسان کر دیتا ہے. تو اس کے لیے علیحدہ سے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ نے فتوے دینے ہیں یا احکامات نکالنے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو اس دین کے کام میں مزید محنت کریں، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. یہ اب میسج آ رہا ہے کہ آواز بند ہو گئی. کیا آپ لوگوں تک آواز آ رہی ہے، باقی لوگوں تک؟ جی سر، کلیئر جی آ آپ کی رہی ہے. آواز بالکل واضح ہے، یہ صاف ہے، الحمدللہ. چیٹ باکس میں سسٹر کو گائیڈ کر دیں میسج کر کے کہ وہ ری جوائن کرے یا جو بھی ہے. جی، تو آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹے جو ہمارا یہ لیکچر تھا، 20 گھنٹے یعنی ہر لیکچر 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور 20 ٹوٹل سیشنز ہیں. تو 20 گھنٹوں یا 20 سیشنز میں ہم نے نماز کو، آپ خود اب دیکھیں گے، آپ میں جو لوگ سمجھ کے پڑھتے ہیں تو کافی ساری تبدیلی بھی آ گئی ہوگی نماز میں ان کی، یعنی اس میں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہوگی. اور گرامر کے ساتھ آپ نے سیکھنا شروع کیا. تو 40,000 الفاظ تو ہم نے سیکھ لیے. ابھی اب جو پہلی سلائڈ بات ہو رہی تھی، تو 40,000 بار آنے والے الفاظ ہم نے سیکھ لیے. تو یہ کتنا آسان ہے قرآن، الحمدللہ. تو ہم انشاءاللہ محنت کریں گے تو اور زیادہ ہی ہمارے لیے آسان ہوگا. تو ہم دعا کریں گے مطالعہ کے بعد تصور اور احساس کے ساتھ، اور احتساب کریں گے، اپنا پلان کریں گے اور تبلیغ کریں گے. اس کے اسباق لیتے ہیں جی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کی قرآن کو ذکر کے لیے. تو عمل سے شکر ادا کرنا ہے اس کے آسان کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا. تو ہم نے نیت کرنی اور پلان بنانا ہے کہ ہم جلد سے جلد پورا قرآن سیکھ لیں گے. جب یہ آیت مبارکہ ہم نے پڑھ لی تو ہمیں خوشی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہمارے لیے آسان کیا ہے تو ہم نے اپنے عمل سے بھی شکر ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے آسان کرنے کا. تو ہم نیت بنائیں گے آج سے کہ ہم نے نماز تو سمجھ لی، اب اس کے بعد ہمارا اگلا سفر جو ہے QC2 میں ہمارا قرآن ہی شروع ہو جاتا ہے. پہلے پارے سے ہم سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پلان بنائیں گے کہ ہم پورا قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. تو کوئی یہ انشاءاللہ. کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے. تو اگر
اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن مشکل ہے، تو نعوذ باللہ قرآن کو جھٹلانے والی بات ہے، کیونکہ قرآن میں جب یہ آ گیا کہ قرآن آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، تو آج کے بعد نہ ہم نے یہ دل میں سوچنا ہے اور نہ ہی یہ ہماری زبان سے یہ الفاظ آنے چاہیے کہ قرآن مشکل ہے۔ اگر یہ کہیں گے تو یہ اللہ کی بات کے خلاف بات ہوگی، ہماری قرآن کو جھٹلانے والی بات ہوگی، نعوذ باللہ۔ آسان ہے، خود بخود نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، آسان تو ہے لیکن خود بخود پھر بھی نہیں آئے گا، کچھ نہ کچھ آپ کو وقت لگانا پڑے گا اور کچھ محنت کرنی پڑے گی۔ تو ہم اپنے دنیا کے اتنے کاموں کے لیے جو اتنے زیادہ ضروری بھی نہیں ہوتے اگر دیکھا جائے، اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنا وقت لگاتے ہیں، تو تھوڑا سا ٹائم ہم اس کے لیے بھی نکال سکتے ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا، صرف ہفتے میں آپ نے 2 گھنٹے ہی نکالے ہیں، تو آپ کے لیے کتنا آسانی آپ نے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی آپ کے لیے۔ تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے جاری رکھیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ تو یہ ایک اور ہمارے لیے بہت بات خوشی کی بات ہے کہ ہم جب چلنا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آئے گا۔ آج سے انشاءاللہ ہم اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے اس سفر کو ہم جاری رکھیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان پیدا فرمائے۔ خود کے لیے آسان ہے قرآن، اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے، تو اچھی طرح سیکھیے تاکہ اس کے انداز بیاں، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، تاکہ اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے ہم استعمال کر سکیں۔ تو اس کو سیکھنا ہے، لیکن کیسے سیکھنا ہے؟ اچھی طرح سیکھنا ہے، یعنی اس کا انداز بیان ہمیں سمجھ آ جائے، اس کی دلیلیں سب ہمیں یاد ہو جائیں، تاکہ ہم اس کو اپنے لیے بھی یوزفل بنا سکیں اور دوسروں کے لیے بھی اس کی نصیحت کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ تو جتنے باقی کاموں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں اور اچھی طریقے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو قرآن کے لیے ہم اتنا انشاءاللہ ٹائم دیں گے۔ تو یہ اسباق لے، تم اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اس کو پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، آپ جہاں بیٹھے اس کو ساتھ ساتھ دہراتے جائیں اور تصور کے ساتھ، وَلَقَدْ، اور البتہ، تحقیق، یسرنا، ہم نے آسان کیا، یسرنا، ہم نے آسان کیا، یسرنا، ہم نے آسان کیا، القرآن، قرآن کو، للذکر، قرآن کو ذکر کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے یا یاد کرنے کے لیے۔ علم، سکھائیے، جہاں بیٹھے اس کو آپ پڑھیے، اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو روک کے کم از کم 3 دفعہ پڑھیے اور آپ کے کانوں تک آواز جائے تو بہتر ہے۔ جی، کسی برادر کا یہ مائک آن تھا، کوئی آپ کا سوال تھا یا کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے؟ پاکٹ بک کو لازمی کنسلٹ کرتے رہیں، اس کو دیکھتے رہیں، الفاظ کی میننگ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ تو دوسری بات آج کی، کہ نہ صرف قرآن آسان ہے بلکہ بہترین کام بھی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو۔ تو یہاں سے ہمیں قرآن کی افادیت ظاہر ہو رہی ہے کہ قرآن ایک تو سیکھنا آسان بھی ہے، دوسرا کیا ہے، یہ ایک بہترین کام بھی ہے۔ تو خیرکم، 2 میننگ سے، خیر اور کم، خیر اچھا یا بہترین کہتے ہیں، کم تم سب، تو تم سب میں سے، آپ سب میں سے بہتر یا اچھا کون ہے؟ خیرکم، تم سب میں، خیر اچھا یا بھلائی جسے آپ کہتے ہیں، اچھا یا بہترین، کم تم سب میں سے بہترین، خیر اچھا بہترین، خیرکم تم میں سے بہترین۔ اچھا آگے آ رہے من، تو من آپ اس سے پہلے جانتے ہیں کہ من کے 2 میننگ ہم نے پڑھے ہیں۔ ایک مطلب ہوتا ہے اگر شروع میں آ جائے تو کون، اگر درمیان میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے من ہم شروع میں لگائیں تو اس کے لیے کوئی مثال آپ کو یاد ہے؟ من شروع میں لگائیں، ہینڈ ریز کر کے بتائیں، اور چیٹ باکس میں بھی آپ بتا سکتے ہیں، ہینڈ ریز کریں کائنڈلی۔ کائنڈلی یہ مائکس میں سب کے بند کر رہا ہوں، ہینڈ آپ کے ریز ہونے چاہیے، میں جس کو کہوں گا وہی بتائے گا۔ من کا شروع میں لگا کے، جی سب سے پہلے مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ سسٹر روبینہ مسعود کا ہے۔ جی سسٹر۔ جی سر، قبر کا سوال ہے، من ربو کا۔ من ربو کا، ٹھیک ہے، سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، من ربو کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب، آپ کا رب کون ہے؟ اور یہ چیٹ باکس میں بھی سسٹر مسز فیض الرحمان کا رہا ہے جواب، جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو شروع میں لگانے کے لیے ہم نے مثال یاد رکھی تھی، من ربو کا، تو شروع میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کون، جیسے ہو آر انگریزی میں ہم کہتے ہیں ہو شروع میں لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون ہے آپ، اور درمیان میں ہم لگائیں گے تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جیسے یہ آ رہی اس فریز کو ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو، من جو، علم القرآن جو قرآن کو سیکھے، وعلمہ اور سکھائے اس کو، ٹھیک ہے جی، علمہ سیکھے، علمہ سکھائے۔ تو یہاں سے آپ اس کو فریز کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ خیرکم من، تم میں سے بہترین وہ ہے جو، من کا مطلب جو۔ تو انگریزی میں جیسے ہوتا ہے ہو آر یو، وہ درمیان میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون ہے آپ، شروع میں آئے تو کون، درمیان میں آئے تو جو، جیسے آپ درمیان میں انگریزی میں لگاتے ہیں کہ آئی ایم دا ون، میں وہ ہوں، ہو جو میٹ یو یسٹرڈے، کل آپ سے ملا تھا،
तो दरमियान में हुआ तो इसका मतलब जो हो गया, तो ये अंग्रेजी से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए ये इसकी मिसाल दे दी। बहरहाल उसके बाद है तअल्लमल कुराना, दो टुकड़े करेंगे। तअल्लमा अल कुराना, तो तअल्लमा फेल है, इसमें हर्फ है। हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में जवाब दें। तअल्लमा इसमें फेल है, हर्फ है, क्या नजर आता है आपको? इस्म, फेल, हर्फ। हमने तीन चीजें पढ़ी थी ना, कोई चीज इसमें हो सकती है, फेल या हर्फ। जी सिस्टर साजिदा जाहिद। फेल है ये। फेल है, तअल्लमा क्या है? फेल है। कैसे पता चल रहा है फेल है? ट्रांसलेशन अगर देख के बताएं तो, तर्जुमे से। जो काम है ना वो सीखने हैं। सीख रहे हैं यानी काम हो रहा है, ठीक है। तअल्लमा सीखने का कुरान काम, सीखे, सीखने का काम हो रहा है, सीखने का सीखने का काम, काम हो रहा है। कल तअल्लमा कुरान सीखे, तो इसलिए इससे पता चल रहा है कि ये फेल है। जज़ाकल्लाह सीखने जी, का काम। एक्सीलेंट। तो तअल्लमा जो कुरान सीखे, तअल्लमा, ठीक है जी। ये इंशाल्लाह आगे आप पढ़ेंगे लेवल 2 में जाके, बल्कि तअल्लमा ये आपका अगले लेवल्स में आएगा। ये थोड़े से एडवांस लेवल के हैं, तो ये टेबल्स भी आप करेंगे इंशाल्लाह। तअल्लमा तअल्लमू, ठीक है जी। तो तअल्लमा सीखे या सीखा, माजी का ये सीखा, अल्लमा सीखा, और अल्लमा सिखाया। इन दोनों को याद रखना है। तअल्लमा सीखा, अल्लमा सिखाया। तो यहाँ पे क्या होगा? तअल्लमल कुरान जो कुरान को सीखे, व अल्लमा और सिखाए हु उसको। तीन टुकड़े हैं, वा अल्लमा हु, ठीक है जी। वा एक टुकड़ा, अल्लमा दूसरा, और हु तीसरा। तो जो कुरान सीखे और उसको सिखाया, तअल्लमा सीखा, ये आप रिपीट करें जहां बैठे। अल्लमा सीखा, अल्लमा सिखाया, अल्लामा सीखा, अल्लामा सिखाया। तो पहले सीखने की बात हो रही है। अल्लामहु उसने सिखाया, ये जी, यानी जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। तो यहाँ पे एक तस्वीर से आपको बताया जा रहा है, तअल्लमा यानी कुरान को सीखने की बात हो रही है, तअल्लमा सीखा जा रहा है, और अल्लामा दूसरों को सिखाया जा रहा है। तअल्लमा सीखा, अल्लामा सिखाया। तो तुम में से बेहतरीन हुए जो कुरान को सीखे और सिखाए दूसरों को। अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, तो इस हम हदीस मुबारक को तसव्वुर एहसास के साथ पढ़ने के लिए जो है इसको देते हैं। तो काफी क्लासें आपने अटेंड की होगी, मगर इस वक्त सतह जमीन पर मुख्तलिफ मज़ामीन की जो है क्लासेस भी चल रही होगी, ठीक है। लेकिन अल्लाह की नज़र में सारी क्लासों में से बेहतरीन क्लास कौन सी होती है? कुरान की, जहाँ पे कुरान का दर्स दिया जा रहा है, जहाँ पे अल्लाह की बात हो रही है। तो इस चीज़ पे हम अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया है, और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि वो हमें इसमें अल्लाह ताला बरकत डाले और हमें मजीद इसमें तरक्की अता फरमाए। तो इसको जहन में रखेंगे, सीखने और सिखाने का काम जो है कुरान का। तो पहले तालिब इल्म का जिक्र है। अच्छा, इसमें एक और बात भी यहाँ से बड़ी खुशी की बात है कि इस हदीस मुबारक में पहले तालिब इल्म का जिक्र है। अगर हम हमारी कोई किताब होती है, हम बात करते तो हम कहते जी कि हम कुरान सिखाने वाले का पहले इकराम करते, ठीक है जी, कि वो सिखाने वाले जो उसकी ज्यादा फजीलत है। तो यहाँ पे ज्यादा इकराम या ज्यादा फजीलत किसके है? पहले तालिब इल्म का जिक्र है, यानी पहले तालिब इल्म की बात हो रही है तो उसको ज्यादा फजीलत दी गई। तो कुरान सीखने वाले की ज्यादा जो है वो फजीलत है। तो अल्लाह की किताब का इल्म कभी खत्म नहीं हो सकता। एक इससे मिसाल हम ये भी ले सकते हैं, मतलब कि अल्लाह का इल्म कभी खत्म नहीं हो सकता। आदमी हर वक्त सीखता रहता है, हर वक्त वो है तालिब इल्म रहता है अल्लाह के किताब को सीखने में। जी मोहम्मद जहीर भाई, आपका सवाल है कोई? जी ब्रदर। जी ये ताल्लमा फिल मुजारे है या माजी? ये फेल माजी है, ठीक है ना। ये आगे आएंगे इंशाल्लाह, ये तदब्बरा के टेबल पे है, जैसे तफाउल है। अच्छा। तो ये इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे। इसके लिए ये इशारा हमने पढ़ा था कि अभी इसको हम रोक देंगे, क्योंकि ये अभी का नहीं है, ये अगले लेवल्स का है। ये है फेल माजी, ठीक है जी। क्योंकि ये जो तर्जुमा है इसमें तो ये मुजारे लगता है कुरान सीखे। जी जी, ठीक तो है। ये सीखे, देखिए मुजारे के दो हो सकते हैं मतलब, अच्छा सीखता है जी। या सीखेगा, ठीक है। सीखता है, करंट की बात हो रही, प्रेजेंट की बात हो रही होगी, या सीखेगा, दो मीनिंग होंगे। सीखे या सीखा एक ही बात है, ठीक है ना। उर्दू की हमारी कुछ कमजोरी आप यूं समझ सकते हैं। अगर आप इसको ये भी कहते ना कि तुम में से बेहतरीन वो है जिसने कुरान सीखा और उसको सिखाया, ये भी हो सकता है। तो ये उर्दू में ट्रांसलेशन की कमजोरी है, बाकी ये माजी है, मुजारे नहीं है, ठीक है। सीखे भी उसी की बात हो रही है। जैसे अच्छा जी प्लीज। और सिखाए, सिखाए तो ये तो माजी नहीं से- हुआ। इसको सिखाया आप कह दें, अगर सिखाया कहें, उसने सिखाया, तो फिर तो माजी हो जाएगा ना।
ठीक। अगर आप उसको कहें उसने सिखाया, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि उर्दू में बाज़ औक़ात ये होता है कि हम जरा उसको खूबसूरती देने के लिए तर्जमे को, या एक अपनी समझ को आसान करने के लिए अल्फाज को थोड़ा सा हेर फेर कर सकते हैं। अगर ये होता ना सिखाता है या सिखाएगा, तो ये मुजारे होता। तो इसमें सिखाता है नहीं है, या सिखाएगा नहीं है, बल्कि है सिखाए, ठीक है, या सिखाया, दोनों का मतलब माजी है। सिखाए या जी सिखाए इसका मतलब माजी है, तो ये माजी है, जी जी, ठीक है, बस इसमें कंफ्यूजन। शायद उर्दू की वजह से है कि सिखाए जो है, वैसे इसका जो मफहूम आता है ये फ्यूचर में आता है, सिखाए, यानी ये उसमें मुजारे में आता है कि सिखाए। अगर, हाँ, ये उर्दू की वजह से है शायद। जी, उर्दू की वजह से ये मसला आ रहा है, ये वैसे माजी का ही है, ठीक है, ये कंफर्म है कि ये माजी का है, क्योंकि तअल्लमा, ठीक है ना, ये तदब्बर है, तो तअल्लमा यतअल्लमु, इसका मुजारे है यतअल्लमु, तो ये तअल्लमा, कुरान उसने सिखाया। अगर हम इसका अलहदा से तर्जुमा करेंगे तो उसने कुरान सिखाया, सॉरी सीखा, ठीक है, सीखा, तो ये माजी का ही है, ये कंफर्म है, ये माजी का ही है। उर्दू में हमारी ये, तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि हम अरबी जुबान में ही कुरान को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कि हमें तर्जमे की जरूरत ही पेश ना आए, कि हम जो पढ़ रहे हो वो उसी जबान में हम उसको समझ रहे हो, हमें तर्जमा करना भी ना पड़े। बहरहाल ये माजी है, मुजारे नहीं है। अल्लमा, उसने सीखा, अल्लमा, उसने सिखाया, तो ये इस तरीके से आप तर्जमा कर रहे हैं, इस तरीके से भी हो सकता है कि जो कुरान, जिसने कुरान को सीखा और जिसने इसको सिखाया, ठीक है, दोनों तरीकों से हो सकता है। तो आप में से बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, सीखे भी और सिखाए भी, दोनों काम हो सकते हैं ये। तो सीखने तक महदूद नहीं, इसी वक्त नियत कीजिए कि हम सिखाएंगे। आप लोग नियत करते हैं ना कि इंशाल्लाह हम सिखाएंगे, ठीक है, सीखने तक सिर्फ महदूद नहीं रहना, तो अभी से नियत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान औ अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे औ या उसको सिखाए। औ का मतलब होता है या, तो औ नहीं है बल्कि वाह है, तो दोनों की अफादियत है कि सीखना भी है और सिखाना भी इसको है, ठीक है। तो जब आपने सीख लिया तो आपका हक है कि आप इसको दूसरों को सिखाएं। तो अभी से इंशाल्लाह नियत करेंगे कि हमने इसको सिखाना है। तो इसके लिए ये हो सकता है कि अभी आपको 10 सेकंड का टाइम अगर दिया जाए, तो आपके जहन में कौन से दो नाम आते हैं जिनको आप सिखा सकते हैं। अपनी फैमिली में से सबसे पहले तो आप ले सकते हैं, तो ये सोचें, आपके पास नोटबुक है तो उसके ऊपर लिख लें, ठीक है जी, या कम से कम अपना सोच लें कि ये दो बंदे हैं जिनको मैंने ये सिखाना है। और यहीं पे मैं आपसे एक आपकी आपकी यूं समझ लें कि आपकी एक असाइनमेंट भी देता हूँ कि नेक्स्ट कोर्स जब हमारा शुरू होगा तीसरे वाले का इंशाल्लाह अगली क्लास जब अनाउंस करेंगे कि आप लोग स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आप दो नाम लिखेंगे कि ये दो नाम नेक्स्ट क्लास के लिए आप मुझे देंगे, ठीक है। आपने सीख लिया तो आप दूसरों को सिखाने के लिए दो कौन से नाम आप देंगे। तो ये आपको 10 सेकंड का टाइम है, इसमें आप ये जरा लिखें। इस हदीस मुबारक की अफादियत को सामने रखते हुए आप खुद भी सिखाएं, और नेक्स्ट क्लास के लिए भी अपने माइंड में ये लेके आए कि कौन से दो लोग आपको नजर आते हैं जिनको आप, क्योंकि आप तक भी किसी ने ये पैगाम पहुंचाया। जी, तो सिर्फ नाजरा कुरान मजीद नहीं सीखना हमने, बल्कि फहम कुरान सीखे, और कुरान में गौर करना, तो कुरान का फहम और उसमें गौर करना हमने सीखना है, सिर्फ नाजरा नहीं पढ़ना। और अभी से नियत और पूरी कोशिश करनी है कि इस सिलसिला को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मतलब ये है कि ये QC1 करने के बाद QC2, QC3, QC4, इस सिलसिले को आगे जारी रखेंगे इंशाल्लाह, और ये पूरी जिंदगी ये सिलसिला चलना चाहिए। चलें जी, इसको तसव्वुर इंशाअल्लाह। एहसास के साथ पढ़ते हैं जी। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, दो टुकड़े, खैर बेहतरीन, कुम तुम में से, खैरुकुम तुम में से बेहतरीन, मन दरमियान में रहे तो जो, वो जो, तअल्लम कुरान सीखा, तअल्लमल कुरान जिसने कुरान सीखा, तुम में से बेहतरीन हुआ है। अभी ब्रदर जैसे बात कर रहे हैं तो ये हो कर दे, तो तर्जुमा वही हो रहा है, जिसने कुरान सीखा, वअल्लमहु और उसको सिखाया, वअल्लमहु तीन टुकड़े, वा और अल्लमा सिखाया, हु उसको, वअल्लमहु और सिखाया उसको। पढ़े जी, अल्लिम, आप लोग पढ़े जरा इसको जहां बैठे तर्जुमे के साथ। याद रखने का बहुत अहम राज हम पढ़ चुके हैं कि हम मिसालों से सीखते हैं। अभी आपके सामने जैसे मन की मैंने मिसाल पूछी थी तो आपने फौरन जवाब दिया, उससे आपको मीनिंग अच्छे से याद रहते हैं। तो मिसालों का फायदा क्या है, अगर आप मिसालों से याद रखेंगे तो मानी जल्दी याद होंगे आपको इंशाल्लाह, और मानी जल्दी याद आएंगे, यानी आप दोबारा रिकॉल आसानी से कर लेंगे। जब आपको कंफ्यूजन होगी तो आप दोबारा उसको याद कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। और तीसरी जो अहम बात है कि एक लफ्ज का मानी दूसरे में नहीं जाएगा, ठीक है। एक लफ्ज का मानी जैसे इन है, इन्ना है, तो वो एक दूसरे से मिक्स अप नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक मिसाल है, इन का मानी बताइए।
تو اکثر جب آپ یہ سوال پوچھا جاتا ہے تو ان کا معنی اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. جی برادر ظہیر آپ کا مائک آن ہے. جی ان اگر اگر ٹھیک ہے جی. تو آپ کو پتا ہے اسی طرح کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ان کا معنی کیا ہے. تو اگر اس کی بجائے میں کہہ دوں کہ انشاءاللہ کا میننگ کیا ہے تو آپ فوراً کہیں گے اگر اللہ نے چاہا. اچھا یہ برادر ظہیر کہہ رہے تھے یہاں پہ آپ دیکھیں نا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اس کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے برادر ظہیر؟ جی اگر انشاءاللہ. اللہ نے چاہا یعنی کوئی اور میننگ ماضی. کر سکتے ہیں اس کا؟ اگر چاہے اللہ تو دونوں طریقوں سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جیسے بھی بات ہو رہی تھی جی جی سیکھے بل, بل, یا سیکھا. بالکل بالکل وہ بات یہاں گئی. یہ اردو کی جزاک اللہ. کمزوری ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ تو اس سے ہم ان کو کبھی ہمیں نہیں بھولے گا. ان کا مطلب ہوتا ہے اگر. تو یہ مثالوں کا فائدہ ہے. تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے ان اللہ مع الصابرین. اچھا یہ آگے آ رہا ہے ہم نے یہ شروع نہیں کیا چلے. تو ان اللہ مع الصابرین اگر ان کا میننگ یاد رکھنا ہے تو کیسے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ مع ساتھ ہے الصابرین صبر کرنے والوں کے. تو ان کا میننگ یاد رکھنے کے لیے ہم نے مثال لینی ہے ان اللہ مع الصابرین. عام استعمال ہونے والی ہے. تو ان کا مطلب بے شک. یہ دو مثالیں بتانے کا مقصد کیا ہے اس کا آگے جو وضاحت آ رہی ہے. ان کا مطلب اگر اور ان کا مطلب بے شک یاد رکھنے کے لیے ہم نے فریز مثالیں لی انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین. اب آج کے سبق کی تیسری اہم بات. پہلی تھی قرآن سمجھنا آسان ہے. دوسری بات ہم نے کی تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. اور تیسری آج کی اہم بات ہے نیت جو سب سے اہم ہے. انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ نیتوں کا دار و مدار اعمال پر ہے. ٹھیک ہے یا اس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اعمال تو بس سوری اعمال کا دار و مدار یا اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. تو یہ بہت اہم ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بخاری اور امام مسلم نے جب حدیث کی کمپائلیشن کی ہے تو اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے. اس کی افادیت یہاں سے بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو لے سکتے ہیں. تو اس کو لیتے ہیں جی انما. اب یہاں پہ آپ کو جو پیچھے مثالیں دی تھی اس میں تھوڑا سا یہ فائدہ ہوگا کہ انما کا مطلب ہوتا ہے بس یا صرف. ٹھیک ہے انما پورا ٹکڑا لیں گے. یہ کوئی دو ٹکڑے نہیں ہے کہ انا علیحدہ ہے اور ما علیحدہ ہے. انما ایک ہی ٹکڑا لیں گے اور اس مکمل کا ترجمہ ہوگا بس یا صرف. انما میرے ساتھ دوہرائیں نیا لفظ ہے 145 بار ہے قرآن مجید میں. انما بس یا صرف. انما بس بس یا یا صرف. صرف. بس یا انما صرف. بس یا صرف. تو یہ یاد رکھنا ہے یہ ایک ہی لفظ ہے ایک ہی ٹکڑا ہے انما بس یا صرف. انما الاعمال بس اعمال تو یا اعمال تو بس اردو میں ہم اس کو کیا کریں گے اس کا آرڈر چینج کر دیں گے. اعمال تو بس کیونکہ اردو میں ہمیں مشکل پیش آتی ہے اور ماترجہ کرنے میں سمجھ نہیں آتی تو ہم پہلے لیں گے اعمال تو بس. انما الاعمال اعمال تو بس. بالنیات نیتوں پر ہیں. بالنیات نیتوں پر ہیں. نیت. اچھا بالنیات کتنے ٹکڑے بنیں گے کون بتانا چاہے گا ہینڈ ریز کریں. اور چیٹ باکس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ. ٹائم آج بھی ہمارا پاس. جی برادر منظور بالنیات دو ٹکڑے ہیں دو ایک ٹکڑے بی کون کون سے؟ اور دوسرا نیت. نیت بی نیت کی جمع. اور نیت کی جمع. ویری گڈ. نیت تو یہ جو نیات ہے یہ مؤنث ہوگی مذکر ہوگی؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہوگی. نیت اس کا واحد لیں گے یا الف تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے. جی برادر ظہیر آپ بتانا چاہ رہے ہیں کچھ؟ چلیں جی. جی برادر ظہیر آپ کا ہینڈ ریز ہے آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی. جی سوری میرا مائک جو ہے میوٹ تھا اس لیے. جی جی برادر. بس وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا مطلب جو ہے نیت اس کی واحد ہے نیہ. واحد نیہ ہے اور یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. اس کی نشانی کیا ہے کیسے پتہ چل رہا ہے؟ آخر میں تے ہے اور الف اس تا. میں گلتا آتا ہے واحد میں. جی واحد میں گولتا آتا ہے اور جمع میں بھی نشانی ہو سکتی ہے. الف تا آ رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں تو الف تا آ رہی ہے. ہے. بہرحال واحد جی والا جی زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کی واحد بنائے اور وہ واحد کیا ہوگی گولتا کے ساتھ آ رہی. جزاک اللہ برادر. انما الاعمال بالنیات. اچھا یہ ٹائم بھی ہمارے پاس زیادہ ہو جاتا ہے اس پہلے پارٹ میں. تو ایک برادر کا سوال تھا مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ غالباً ہم جب پڑھ رہے تھے وعملوا الصالحات وہ کون سی صورت تھی؟
اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين افواجا فسبح بحمد ربك نہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. اس میں شاید برادر احمد حسین صاحب ہیں ہمارے ساتھ. آپ کا سوال تھا یہ عاملوا الصالحات، اس کے ساتھ یہ کیوں آ رہا ہے؟ یہ برادر احمد حسین صاحب آپ تھے یا ظہیر بھائی تھے؟ یہ کس نے سوال کیا تھا عاملوا الصالحات میں؟ ویسے یہ احمد سوال ہے حسین تو نے احمد جی حسین نے جی جی. تو یہاں پہ مجھے یہ یاد رہتا ہے، یہ اکثر جو ہے نا عامل الصالحات اس وقت بھی وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا تھا. عامل الصالحات اگر اس کا ٹرانسلیشن کریں نا تو عامل انہوں نے عمل کیے. ٹھیک ہے، عامل اس نے عمل کیا. کیا عمل کیا؟ صالحات. تو عامل عمل کیا. یہ جو اعمال آ رہے ہیں نا اصل میں آپ اس کی جب ٹرانسلیشن کرتے تو انہوں نے عمل کیے نیک اعمال. انہوں نے کیا عمل کیا؟ نیک اعمال. اصل میں اس میں آپ یوں سمجھیں گے کہ اس میں اعمال چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، الذین آمنوا وعاملوا اعمال الصالحات. اعمال جمع ہے عمل کی. ٹھیک ہے نا، اعمال الصالحات. تو وہ جو صالحات آ رہا تھا نا، آپ نے پوچھا تھا کہ یہ صالحات مؤنث میں کیوں آ رہا ہے اور جمع میں کیوں آ رہا ہے، غالباً اس طرح کا سوال تھا آپ کا. تو وہ اصل میں اس کے اندر یہ جو اعمال یہاں پہ آ رہا ہے یہ میرے ذہن میں آ گیا. وہ اعمال اس کے اندر اس کو یہ کچھ آگے کی گرامر ہے. ویسے آگے کی باتیں یہ میں نے اس لیے آپ کو بتانا مناسب سمجھا کہ آپ کا سوال کا اس وقت جواب نہیں ملا تھا. تو وہ اس وقت اس میں یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اعمال انڈرسٹوڈ ہے، وہ اس میں پہلے سے یعنی آپ یوں سمجھتے ہیں کہ چھپا ہوا ہے. عاملو اعمال الصالحات. کون سے عمل کرتے ہیں؟ نیک اعمال، اعمال الصالحات. تو جب بھی اعمال جو ہے نا جمع مکسر ہوتی ہے، یہ ویسے ایڈوانس ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے. اعمال جب بھی آتا ہے تو اس کے ساتھ آگے جمع مؤنث آتی ہے. ٹھیک ہے، مذکر نہیں آ سکتے. بہرحال انشاءاللہ یہ آگے آگے جب آپ جائیں گے تو یہ آپ کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں آ گیا کہ اس میں اعمال چھپا ہوا ہے. عاملو اعمال الصالحات. کلیئر ہے برادر؟ میری بات سمجھ آئی آپ کو؟ بالکل ٹھیک ہے جی. تو یہ کچھ چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو، تو وہ اس کو ہم آگے لے کے گے. ابھی اتنا ہی ہے کہ اعمال اس میں چھپا ہوا ہے اور اعمال جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے ساتھ آگے جو جمع آتی ہے وہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوتی ہے. تو جیسے اس میں صالحات تھا، صالحون نہیں تھا، تو وہ مؤنث اس لیے آ رہا تھا چونکہ پیچھے اعمال تھا، اور اعمال جمع مکسر ہے اور وہ چھپا ہوا اعمال ہے، نظر نہیں آ رہا اس میں. اس کو انڈرسٹوڈ کہتے ہیں. بہرحال اگر سمجھ آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو اس پہ کنفیوز نہیں ہونا، اور اس پہ ہم زیادہ ٹائم بھی ابھی نہیں لگائیں گے. جی، تو اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. بہت اہم حدیث ہے، اور انما کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے اسی جو ہے حدیث مبارکہ کو لینا ہے. انما الاعمال بالنیات. بے شک سوری بس یا صرف اعمال. اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. بالنیات، نیتوں پر. عمل کی جمع اعمال. عمل کی جمع عملون نہیں ہوگا، عمل ہی نہیں ہوگا، بلکہ یہ جمع مکسر ہوگی. اعمال جیسے بھی بات ہو رہی تھی، اعمال جمع مکسر ہے. نیت، نیات، یہ بات ہوگی آپ نے بتا دی. تو تصور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. بہت اہم یہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جو ہے وہ نیت خالص بنائے. قیامت کے دن پہلے فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک شہید، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، اور تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتے تھا. تو ان تینوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچائے ایسے لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ میرے اوپر جو اپنا رحم اور کرم فرمائے. تو یہ 3 لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کا سب سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ ہوگا اگر یہ دکھاوے کے لیے کرتے تھے. تو عبادت برباد ہو جاتی ہے. ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے کام کیا جائے. تو اس کی ایک مثال دی جاتی ہے کہ دودھ کے گلاس میں اگر آپ بہت زیادہ بھوکے ہوں، ٹھیک ہے، پہلے بھی شاید میں نے یہ مثال دی تھی، اور آپ کو فوراً ایک دودھ کا گلاس کوئی پیش کرے تو آپ بہت خوش ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اور فوراً آپ کا پینے کو دل بھی کرے گا کہ دودھ کا گلاس آپ کو مل گیا ہے. لیکن وہ ساتھ آپ کو کہہ دے کہ اس میں جو ہے یورین کا ایک قطرہ مل گیا ہے، گندگی کا قطرہ ملا ہوا ہے، تو آپ کو گھن ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی پینا پسند نہیں کریں گے. تو یہ گھٹیا سی مثال ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے عمل میں کوئی تھوڑی سی بھی ملاوٹ پسند کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے کہ ہمارے عمل جو ہے وہ خالص ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے. تو نیتوں پر جو ہے وہ اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور تاکہ سیکھ کر دوسروں کو بھی سکھائیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں جو ہے استقامت دے، اور ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہم کام کریں. اور دوسرا یہ بھی ذہن رکھیں گے 90% مسلمان جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے دنیا میں، اور ہم نے خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سمجھانا ہے تاکہ
ہر مسلمان اس قابل ہو جائے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کو بہترین پیغام کو پیش کر سکے. تو جب ہم خود اچھے انداز سے سیکھیں گے، آپ لوگ ہر آدمی کو اپنے ایک اس پہ کانفیڈینس ہوتا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ سمجھدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. تو جب آپ خود اس کو صحیح اچھے انداز سے سیکھیں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی اس کو اچھے انداز سے سکھائیں گے. اور یہاں پہ جیسے فکر آ رہا ہے کہ 90% مسلمان قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو یہ آج سے ہم اس کو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی انشاءاللہ ہم اس کو سیکھیں گے اور نیت ہم خالص رکھیں گے. چلیں جی، اس کو اللہ ایک دفعہ پڑھ لیجیے. انما الاعمال اعمال تو بس، انما بس یا صرف، انما الاعمال اعمال تو بس بالنیات نیتوں پر ہیں. تو یہ ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. ان اور انما. میں پہلے لفظ بولوں گا، پھر اس کا ترجمہ اور آگے مثال. ان کا مطلب، ہاں میرے ساتھ دوہرائیں اس کو. ان کا مطلب اگر، مثال انشاءاللہ. ان کا مطلب بے شک، مثال ان اللہ مع الصابرین. انما کا مطلب صرف، مثال انما الاعمال بالنیات. ایک دفعہ پھر، ان کا مطلب اگر، انشاءاللہ. ان کا مطلب بے شک، ان اللہ مع الصابرین. انما کا مطلب صرف، مثال انما الاعمال بالنیات. امید ہے آپ کو یاد رہیں گے. ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب بے شک، اور انما کا مطلب صرف. تو یہ قرآن میں 2000 بار آئے ہیں، تو اس لیے اس کو لازمی جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. پاکٹ بک بار بار آپ کو یاد دلائی جاتی ہے، لازمی اس کو کنسیڈر کیا کریں. اور ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد گرامر کا پارٹ شروع کرتے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے کہ گرامر میں پارٹیسپیٹ بھی کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیا کریں. آپ اگر سن رہے ہوتے ہیں تو اس کو پریکٹس لازمی کیا کریں اس کی. چلیں جی اسٹارٹ کر. تو ہمارا جو گرامر پارٹ ہے، سبق نمبر 18 کا پارٹ بھی، 18ویں سبق کا دوسرا پارٹ. اس میں آج انشاءاللہ ہم کچھ نئی چیزیں ہیں، جیسے فاعل، مفعول اور فعل، یہ بنانا ہم سیکھیں گے. ان کو ہم اسماء کہتے ہیں. تو اسم فاعل، اسم مفعول اور اسم فعل. ایک منٹ. چلیں جی. تو ٹی پی آئی کے ساتھ کیا ہوتا ہے جی؟ چلیں مجھے کروا دیں. ٹی پی آئی کے ساتھ، ٹی پی آئی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، پوری باڈی کا استعمال. جی سسٹر فرخندہ جبین آپ کروا دیں، باقی سب لوگ جہاں بیٹھے ہیں اس کو ساتھ ساتھ اشارے کریں. جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. کر دیجیے. جزاک اللہ. کی مثالیں 3 ہیں: اسم، فعل یا حرف. تو قرآن مجید میں جتنے بھی جو ہیں وہ لفظ ہیں یا کلمے ہیں، وہ 3 قسمیں ابھی آپ نے کر رہے تھے. جیسے صالحات تھا یا علامہ تھا، تو آپ نے کہا یہ اسم ہے، یہ فعل ہے. اسی طرح من تھا تو وہ حرف ہے. بہرحال مختلف چیزوں کو، الفاظ کو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنے کے، وہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے، تو اس کی نشانیاں بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اس کی پریکٹس بھی کریں آپ قرآن مجید سے. اور فعل کی 3 قسمیں ہمیں پڑھنی ہے. فعل یعنی کام کرنے کا، جس میں عنصر پایا جاتا ہے اور زمانہ بھی پایا جاتا ہے. تو وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں فعل. فعل ماضی جو ہو گیا، فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے. اور فعل امر و نہیں، گزارش دینا یا کسی کام سے روکنا. حکم دینا یا گزارش کرنا یا روکنا کسی کام سے. تو اب تک ہم نے کیا سیکھا جی؟ یہ ایک بیسک ٹیبل ہم لیتے ہیں فعالہ کا، جیسے فاتحہ سے ہوتا ہے. تو فعالہ، آپ سن لیں ایک دفعہ، فعالہ اس نے کیا. فعالو، آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں جہاں بیٹھے. فعالو ان سب نے کیا. فعلتا آپ نے کیا. فعلتو میں نے کیا. فعلتم آپ سب نے کیا. فعلنا ہم سب نے کیا. اس کے بعد مضارع کا ہم نے پڑھا تھا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو آپ کرتے ہیں. افعلو میں کرتا ہوں. تفعلون نفعلو. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم نے امر و نہیں پڑھا تھا. افعل کر، افعل کر. افعلو کرو. لا تفعل مت کر. لا تفعلو مت کرو. چلے کوئی ایک مجھے یہ امر و نہیں والا کروا دے ریپیٹ، پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی فعلا سے امر و نہیں. جی سسٹر سعیدہ ہے نا. افعل کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. یہ 3 چیزیں ہم نے پڑھی: فعل ماضی، فعل مضارع اور امر و نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی. آج ہم چوتھی چیز انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ 4 باب اپنے یاد رکھنے ہیں. ابھی 4 ہے، یہ انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے اگلے لیولز میں. تو یہ 4 باب، جو 4 سٹائل ہیں، یہی بیس ہیں، اسی سے آگے ہم چلائیں گے. تو 4 باب کون سے ہم نے پڑھے تھے؟ فاتحہ یا فعالہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. تو ہم فاتحہ لیتے ہیں. فتح، نصرہ، ضربہ، سامع.
تو اس کے لیے ہم نے ایک اسٹوری ایک جملہ بنایا تھا کہ قرآن کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی نصارہ، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے سن لو سامیا۔ تو یہ یاد رکھنے کے لیے ایک جملہ آپ بنا سکتے ہیں، ایک دفعہ پھر سن لیں، اگر قرآن کھولو گے فاتحہ، کھولنا مطلب ہے فاتحہ، تو اللہ کی مدد آئے گی نصارہ، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، ورنہ مار پڑے گی دارابا، اس لیے سن لو سامیا۔ اسی یاد رکھنے کے لیے امید ہے آپ کو یہ یاد ہو گئے ہوں گے، تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فتح نصارہ داربا سامیا، فتح نصارہ داربا سامیا، ان کے کوڈز کیا ہیں؟ فتح کا فا، نصارہ کا نون، داربا کا ضاد اور سامیا کا سین۔ تو یہ کوڈ جب لکھا ہوا ہوگا کسی کے ساتھ، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ فتح پیٹرن سے یا فتح کے باب سے ہے۔ اگر کسی کے ساتھ نون لکھا ہوگا تو اس کا مطلب یہ نصارہ کے باب سے ہے، ٹھیک ہے، نصارہ۔ تو فتح سے یفتح، افتح، فتح یفتح، فتح ماضی، یفتح مضارع، اور افتح امر، ٹھیک ہے۔ نصرہ ینصرو مضارع، ینصرو، ینصرو نہیں ہے، ینصرو، اور انصر پیش ہے، ٹھیک ہے۔ افتح زیر تھا، اضرب بھی زیر ہے، اسما بھی زیر ہے، سب کے نیچے زیر ہے، صرف انصر ہے جس کے اوپر پیش ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، انصر۔ ضربہ یضرب، اضرب، سمع یسمع، اسمع۔ تو یہ چاروں پیٹرن، یہ آپ کو تین ورڈز ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اور باقی آپ کوشش کریں کہ فاتحہ کے پیٹرن پہ جیسے پڑھا تھا جعلا، ٹھیک ہے جی، فعلا، تو ان کی آپ مکمل ٹیبل بھی بنانا جانتے ہو، پریکٹس اس کی بار بار کیا کریں آپ لوگ۔ اچھا آج ہم کیا سیکھیں گے؟ فعلا ہم نے پڑھا تھا، اس نے کیا، فعلا یا فاتحہ، تو اسے ہم آگے پڑھائیں گے آج۔ اسم الفاعل، فاعل، مفعول اور مصدر، تو یہ تین چیزیں ہم کریں گے، اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا۔ یہ قرآن مجید میں یہ بھی بار بار استعمال ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ترجمہ کر سکیں یا ہمیں قرآن کی سمجھ آ سکے۔ تو فعلا، اس نے کیا، فعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس نے کیا، ٹھیک ہے، کوئی اس کام نے کیا، کیا، فعلا اس نے کیا۔ اچھا اس نے کیا، میرا ہاتھ دیکھیں، فاعل کرنے والا، یہ فاعل، جیسے کوئی سکہ آپ کے ہاتھ میں ہو، چیز کوئن یا سکہ پکڑ کے آپ کسی کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو خیرات دیتے ہیں فرض کریں، تو یہ اس طرح آپ کوئی کام کر رہے ہیں، دینے والا کام کر رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو فاعل کام کرنے والا، یہ اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے، فاعل یہ اشارہ کرنا ہے آپ نے، فاعل کرنے والا، فاعل میرے ساتھ، فاعل کرنے والا، والا، اور جس کو دیا جا رہا ہے وہ کوئن کسی کو اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ لینے والا ہاتھ ہے، تو لینے والا ہاتھ اس طرح ہوتا ہے نا، فاعل، ٹھیک ہے جی، اس کا اشارہ یہ ہوگا، فاعل، کوئی خیرات لے رہا ہے فرض کریں، کوئی بھی کام لینے والا، تو فاعل یہ اشارہ، سوری، مفعول، مفعول، مفعول کیا ہوگا؟ لینے والا مفعول، یہ اشارہ ہوگا آپ کا مفعول۔ اور جو کام کیا جا رہا ہے، کام کا کرنا ہوگا فعل، یہ مٹھی بند کر کے آپ یہ کہیں گے فعل، ٹھیک ہے، زور سے، کام کرنا، کام کا نام فعل۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی ظلم کرنے والا ہو، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو؟ جی بتائیں، ہے اپنا مائک اوپن۔ ظالم، 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 تو ظالم کیا ہوگا؟ کام کرنے والا، ظلم کرنے والا، وہ فاعل ہے، ظالم کیا ہے؟ فاعل۔ اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ مظلوم، مظلوم، تو یہ مفعول سے مظلوم، مل رہا ہے، مظلوم جس پر ظلم ہو رہا ہے، جس پر اثر پڑ رہا ہے۔ اور کام کا نام کیا ہے؟ ظلم، ظلم، یعنی ظلم کرنا، یہ اشارہ ہوگا، یہ تین اشارے یاد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح ہم نے جیسے مغضوب پڑھا تھا، یہ آپ کو سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا نا مغضوب، تو آپ کو فوراً آپ کے ذہن میں کہ مغضوب کا مطلب ہے جیسے مفعول سے ملتا جلتا ہے، اس پہ اثر پڑ رہا ہے، تو مغضوب کا مطلب جن پر غضب کیا گیا ان پر اثر پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، غاضب غضب کرنے والا، غاضب، اور مغضوب جس پر غضب کیا گیا، اور غضب کام کا نام ہے، غضب غضب کرنا، ٹھیک ہے، غضب کرنا اردو میں جیسے ہم غضب کہتے ہیں۔ چلیں جی اشارے کریں، فاعل کام کرنے والا، مفعول فاعل کام جس پر کرنے اثر والا، پڑا، مفعول، جس پر اثر پڑا، اور فعل کام کا کرنا، میرے ساتھ ہو رہا ہے پوری انرجی سے، ٹھیک ہے جی۔ فاعل کام کرنے والا، فاعل، مفعول مفعول، جس پر اثر پڑا، جس پر اثر پڑا، فعل فعل، کام کا فعل کرنا، کام، مصدر، اللہ تعالیٰ، مصدر، مصدر بھی کہتے ہیں کام کا کرنا، جی مصدر۔ چلیں جی، فاعل، مفعول اور مصدر، تو یہ تین چیزیں، فاعل، مفعول اور مصدر۔ جی فعالہ سے ہم لیتے ہیں، فعالہ اس نے کام کیا، تو فاعل کام کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، اور فعل کرنا۔ جی کون کروانا چاہے گا جلدی سے؟
प्रैक्टिस ज्यादा करें। सिस्टर फरखंदा, बाकी लोग इशारों के साथ 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 दोहराएं। जी सिस्टर फरखंदा। फाइल करने वाला मफूल जिस पर असर हो और फेल करना। करना। जी आगे कोई नेक्स्ट जल्दी से कम 3-4 लोग करवाएं ताकि हमारी जुबान पे चढ़ जाए और हमारे दिमाग में ये बैठ जाए। ये बहुत अहम है टेबल। जी ब्रदर जहीर। जी, फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना, करना। जी काम सिस्टर का रुबीना नाम। मुफ्ती ने माइक्स बंद कर दिया करें बाकी लोग। फाइल फाइल करने वाला और मफूल जिस पर असर पड़ा और फेल करना, उस काम को करना। करना। जी सिस्टर इरम आप बताइए, बाकी लोग अपने काइंडली माइक्स म्यूट रखें। सिस्टर इरम। जी सर, फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा और फेल करना, काम। जी ब्रदर मंजूर। करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। जजाकल्लाह जी। चलें सिस्टर जवेरी आप भी करवा दें एक दफा, बाकी फिर आगे हम चलते हैं। जी सिस्टर ये फाइल फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। ये इशारे अब आपके पक्के होने चाहिए। अच्छा यहाँ से मेरे जहन में पता नहीं क्या बात आ रही थी। चले नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये टेबल तो आपको याद है ना, फ़अला फ़अलु फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना यफ़अलु यफ़अलूना तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नफ़अलु इफ़अल इफ़अलु ला तफ़अल ला तफ़अलु फ़ाइल मफ़ऊल फ़ेल। तो ये पूरा टेबल भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है जी। चले नेक्स्ट टेबल भी ये आ गया है। तो ये टेबल आपने याद रखना है, ठीक है जी। और मुकम्मल आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हमारे पास टाइम नहीं है नहीं तो हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते। और मेरी आपसे गुजारिश है, मौदमाना गुजारिश है कि लाजमी सब ने इसको कम से कम 3 बार रिपीट करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे, और 3 बार कम से कम इसको रिपीट करना है और एक्शंस के साथ, ठीक है जी। चलें जी, तो अभी बोल चाल ले लेते हैं। मैं आपसे पूछा हूँ हल अंता फाइल, क्या आप करने वाले हैं? तो जवाब क्या होगा? चलें प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी कौन करवाना चाहेगा? हैंड रेज करें। हल अंता फाइल, क्या आप काम करने वाले हैं? करने वाले हैं? जी हैंड रेज करें। जी सिस्टर रुबीना मसूद। हल हल अंत फाइल, और आप इसका होगा नाम अना फाइलुन। अंतुम फाइलून, क्या आप सब करने वाले? फाइल की जमा फाइलून होगा, जैसे होता है ना मुस्लिम की जमा मुस्लिमून। ये तो आसान है ना, मुस्लिम की जमा मुस्लिमून, ठीक है। जी, फाइल की जमा फाइलून। अब अंतुम फाइलून, क्या आप सब करने वाले हैं? नाम फाइलुन। नाम नाहनु फाइलून। फाइल इस तरह होगा, और फाइलून के लिए अक्सर ये करते हैं, ये थोड़ा सा हाथ को आगे घुमा देते हैं फाइलून जमा के लिए। ये फाइल एक दफा नीचे करना है, और फाइलून के लिए नाहनु फाइलून। आवाज नहीं आ रही। जी मोहम्मद जहीर आप करवा दे। चले हल अंता फाइल। नाम अना फाइल। हल अंतुम फाइलून। नाम नहनु फाइलून। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अच्छे काम कर रहे हैं। आप कह रहे थे आवाज नहीं आई। फाइल के लिए सिंपल हम ये इशारा कर देते हैं, सिंपल। तो फाइलून के लिए ये इशारा कर सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात की? आप कह रहे थे आवाज नहीं है मेरे ख्याल में आप तक। चले नेक्स्ट चलते हैं जी। फातिह। फतह याद है आपको? फतह उसने खोला, फतह उन सब ने खोला। ये तो याद है ना, फतह यफ्तहु इफ्तह। फतह यफ्तहु इफ्तह। जी खोलने वाले। एक मिनट, सिस्टर साजिदा जायद आप करवा रही हैं? जी सिस्टर साजिदा। चले हैंड रेज करें जी। हैंड रेज का ऑप्शन यूज किया करें काइंडली जी। सर करवा रही हूँ। जी जल्दी से फातिहुन काइंड। खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फातहुन खोलना। जी ब्रदर मंसूर आप करवा दें, बाकी सब लोग लाजमी प्रैक्टिस करें। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। आपने इशारे किए हैं ब्रदर? यस बिल्कुल किए हैं सर। एक्सीलेंट जी। ब्रदर महद निशान, काफी अरसे बाद आपका नाम नजर आया है। जी ब्रदर। फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। जज़ाकल्लाह जी। तो ब्रदर आप मेरे ख्याल में काफी अरसे बाद आ रहे हैं, आप होमवर्क पता नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चले सब लोगों से गुजारिश है अपने होमवर्क भी करते रहें। जी नेक्स्ट कौन करवाना चाहेगा? फातिहुन। जी मायदा यूसुफ जही। जी सिस्टर।
فاتحٌ کھولنے والا، مفتوحٌ جس کو کھولا گیا، فتحٌ کھولنا۔ اچھا آگے ہے سسٹر روبینہ مسعود ہے. آپ کو ایک مطلب چیلنج دینے لگا ہوں. فاتحہ کا مکمل ٹیبل کروانا، پہلے ماضی کا، پھر مضارع کا، پھر امر و نہی کا. جی کروا لیں گی؟ نہیں سر، جی سسٹر روبینہ. نہیں سر، یہی والا کراؤں گی. اچھا چلیں یہی کروا دیں. یہ والا فاتح جس کو کھولا گیا اور فتح کھولنا. جزاک اللہ. چلیں سسٹر سعیدہ ہینا آپ کروانا چاہیں گی مکمل ٹیبل فاتحہ کا؟ جی سر، جی سر. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتحت آپ نے کھولا، فتحتو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھول. بغیر ٹرانسلیشن کے یفتحون. تفتح افتح تفتحونا نفتح. فاتح کھولنے والا، نہیں امر 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 و نہیں کھول. افتح 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 افتحو افتحو افتحوا لا تفتح لا تفتحوا لا تفتحو. افتح کھول، افتح تم سب کھولو، لا تفتح تم مت کھول، تو مت کھول، لا تفتح تم سب کھولو، تم سب مت کھولو. اب آگے چلیں. فائل فاتح. فاتحہ چلیں برادر منظور آپ کروا دیں. فاتح 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 مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا مکا. نہیں فتح 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 کھولنا. جی چلیے سن لیں ایک دفعہ. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا. مکمل ٹیبل دیکھ رہے ہیں. فتح فتح فتحنا فتحت فتحتم فتحنا. یفتح یفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح. افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. فاتح مفتوح فتح. تو اس ٹیبل کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے بار بار. جی پتہ نہیں. چلے جی تو یہ عربی بول چال ہے. حل انت فاتح، کیا آپ کھولنے والے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ جی یہ 998887. جی حل انت جواب فاتح. ہوگا نعم انا فاتح. نام آنا فاتح. ویری گڈ جی. اچھا اگلا ہے حالی مسجد مفتوح. کیا مسجد مفتوح کا مطلب کیا ہے؟ کھلی ہوئی. کھلی ہے. فاتح کھولنے والا، فاتح مفتوح جس کھولنے کو والا. کھولا گیا. تو حلیل جی مسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہوئی؟ ویسے عربی میں نعم مسجد مذکر ہے، ٹھیک ہے، عربی نعم میں مسجد مذکر المسجد ہے. مفتوح. نعم المسجد مفتوح، مسجد کھلی ہے. تو مفتوح مفعول ہوگا، ٹھیک ہے، مفعول. جزاک اللہ برادر. تو یہاں یہ جو ایک دفعہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صرف اگر فتح کا لفظ استعمال کیا جائے، فتح نو فتح نو فتحتو، تو اس کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں ہے برادر، دوبارہ ریپیٹ کریں ذرا. صرف اگر استعمال کیا جائے فتح، یہ فاتح فاتح آپ ماضی والا کہہ رہے ہیں؟ نوحا نوحو نوحن، کیا صرف فتح، کیا وہ عربی اچھا کا لفظ ہوگا یا صرف اردو کا لفظ ہو جائے گا؟ دیکھیں فتح ہوگا تو یہ تو ہے اس نے کھولا. یہ تو کلیئر ہے کہ یہ جی ماضی ہو گیا فتح، جی جی اور یفتح یہ کلیئر ہے کہ یہ مضارع ہو گیا، جی اور افتح یہ کلیئر ہے کہ یہ امر ہو گیا. جی لیکن اگر صرف فتح، تو ہاؤ یو وڈ لائک ٹو سے بھائی دیکھیں فتح کا کیا مطلب ہوگا؟ جی ٹھیک عربی ہے. کا لفظ ہے یا جی اور لفظ عربی کا ہی ہے. اردو میں ہماری مسٹیکس ہیں سمجھ دیں، یا بعض ہوتا ہو سکتا ہے کہ اردو میں کچھ اور ہم استعمال کرتے ہیں، زیر زبر حرکات ان کو کہتے ہیں. تو اصل لفظ ہے فتح، ٹھیک ہے نا. اذا جی جاء نصر اللہ والفتح. آپ اذا جاء نصر اللہ کو دیکھنا ذرا، ٹھیک ہے، اس کے بعد لیسن کے بعد. اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو وہ مصدر ہے، وہ فتح ہے. جب فتح آ جائے، جب فتح آ جائے کام کا نام ہے، ٹھیک ہے. اصل لفظ فتح ہے، فتح نہیں ہے، فتح ہے. آپ یہی سوال کرنا چاہ رہے تھے نا. جی 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 ہاں کلیئر ہے. اردو میں فتح اردو میں ہم کہ فتح جب کہہ آ دیتے جائے. ہیں.
जी उर्दू में हम फतह कह देते हैं। अब ये उर्दू मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं कंफर्म कि उर्दू में ये गलत कहते हैं या सही कहते हैं। बहरहाल अगर कहते हैं तो ये अरबी का फत है। उर्दू का कोई, अगर उर्दू के एक्सपर्ट बैठे तो वो बता सकते हैं, लेकिन अरबी में ये फत है, फतह नहीं है। ठीक है जी, पता नहीं। चले जी जी नेक्स्ट शुक्रिया। चलते हैं, टाइम आज हमारा थोड़ा है। तो ये फातिह का मतलब खोलने वाला, और मफ्तूह का मतलब जिसको खोला गया। चलें जी, ये आपका होमवर्क है। जाइलुन, देखिए 3 चीजें, फाइल, मफूल और फेल। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये अस्मा है, ये याद रखना है कि ये इसम कहते हैं। पीछे हम जो पढ़ रहे थे ना, जाला, वो फेल था। जाला, यजालु, इजल, ये तीनों फेल हैं। जाला, यजालु, इजल फेल हैं। ठीक है, या नहीं में भी होंगे तो फेल होंगे। जब ये आएगा तो ये कहते हैं इस्मुल फाइल। ठीक है, इसम है ये, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और मसदर, ये तीनों इसम है। तो फाइल क्या होगा? जाला का जाइल, जाला का मफूल क्या होगा? मजऊल, और जाला का मसदर क्या होगा? जालुन। ठीक है जी, फाइल, मफूल और मसदर, तो ये 3 चीजें, या फेल भी कह देते हैं बाज़ औक़ात। तीसरे को मसदर भी कहते हैं, फेल भी कहते हैं। फाइल, मफूल और फेल या मसदर। तो क्या होगा फाइल जाला का? जाइलुन, मेरे साथ दोहराएं, जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया। ठीक है, और जालुन बनाना, जाइलुन, मजऊलुन, जाल। ठीक है जी, जैसे जाल साजी कहते हैं आप जी। तो मेरे ख्याल में ये आपका होमवर्क है, एक दफा करवा दे कोई, फिर आगे चलते हैं जी। कौन करवाना चाहेगा? जाला से था, जैसे जाला उसने बनाया जी। सिस्टर मायदा आप करवा दें। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जाइलुन बनाना। जाहिलुन क्या चीज हम कहेंगे, ये क्या है? फाइल, फाइल है, मजऊलुन जो है वो फेल, और मफूल जाइलुन फेल हो नहीं, गया। मजूलुन क्या है? मजूलुन क्या है? मफूल है, मफूल मफूल है। और जालुन फेल। फेल या मसदर। मसदर। ठीक है, मसदर भी कह सकते हैं आप, मसदर कहें, क्योंकि हमारी स्लाइड में मसदर ही चल रहा है, तो फेल भी कहते हैं, मसदर भी कहते हैं, आप मसदर कहें। फाइल, मफूल और मसदर। ठीक है, ये तीनों अस्मा है, तीनों इसम है जी। सिस्टर इरम आप करवाना चाह रही है या कोई आपका क्वेश्चन है? नहीं नहीं सर, मैं करवाती हूँ जी सर। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। जज़ाकल्लाह जी। तो ये आपका होमवर्क है, इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। हल अंता जाहिल, क्या आप बनाने वाले हैं? तो आप क्या कहेंगे? नाम आना जाहिल, कोई अच्छी चीज बनाने वाले हैं। ठीक है ना, कोई अच्छी चीज हम बनाने वाले हैं तो हम कहेंगे नाम आना जाहिल, हाँ मैं बनाने वाला हूँ। जाहिल, ये जाहिल नहीं है, उर्दू में जो हे के साथ होता है, जाहिल बनाने वाला। हम अंतुम जाइलून, जाइलून का इशारा क्या होगा? ये आप सब बनाने वाले हैं। तो अंतुम का जवाब नान होता है, ये तो आपको पता है। तो क्या कहेंगे? नाम नहनु जाइलून, हम सब बनाने वाले हैं, हाँ हम सब बनाने वाले हैं। तो उम्मीद है ये आप कर लेंगे मेरे ख्याल में, इसकी प्रैक्टिस। तो आगे चलते हैं जी। नासिर, मदद करने वाला, नासारा से, नासारा उसने मदद की, यंसुर, उनसुर। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाए, और नसरुन मदद करना। ठीक है जी, नसरुन मदद करना जी। कोई करवा दे इसको क्विकली, इसम, फाइल, मफूल और फेल जी। सिस्टर मैं मायदा। करा दूं। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई हो, नसरुन मदद करना। चले जी, ये किसी का आवाज आई थी, आप हैंड रेस कर लिया करें ब्रदर, जो था मतलब जहीर भाई थे। चले आप करवा दे जहीर, एक दफा आप जी, करना। नासिर मदद करना, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर मदद करना। नस्र को क्या कहेंगे हम, क्या है ये मसदर है। मसदर है। ठीक है जी, नसरुन। जजाकल्लाह जी। जी चले सिस्टर इरम आप नेक्स्ट करवा दें, अगला हमारा कौन सा आ रहा है? हल अंता नासिर, क्या मदद करने वाले हैं? एक ही बात हो रही है, नाम जवाब क्या होगा? आना नासिर, नाम जी आना नहीं, नासिर, जी हाँ मैं जी मदद नहीं करता हूँ, जी। करने वाला। हल अंता मंसूरुन, इसका पहले नाम ट्रांसलेशन आना क्या है? मंसूर, जी सर। इसका नाम ट्रांसलेशन, आना मंसूर, हाँ तर्जुमा मैंने मदद की, हाँ मैंने मदद की, मैं मदद करने वाला हूँ। नहीं, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की जाती है, तो क्या होगा? हाँ मैं, मेरी मदद की जाती है, मदद की गई। ठीक है जी, मदद की, मेरी जी। मदद की गई। तो ये याद रखना है ट्रांसलेशन, सिर्फ हम अरबी बोलचाल नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको तर्जमे के साथ। हल अंता मंसूर, क्या आपकी मदद की गई? मंसूर का मतलब है मदद की गई। नासिर मदद करने वाला,
منصور جس کی مدد کی گئی. تو آپ کہیں گے نام آنا منصور, ہاں میں وہ ہوں جس کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے, یس ہاں میں وہ ہوں یس جس کی مدد کی گئی. تو یہ اس طریقے سے بھی آپ اس کو لیں گے. امید ہے آپ اس کی پریکٹس کریں گے اچھے سے. خالق پیدا سر کرنے میرا والا مخلوق. جی جی سر سسٹر میرا ایک کوشچن ہے. جی. اسی طرح کے کوشچن جو ہم نے ہوم ورک میں بھی ہمیں مل رہے ہیں, تو ہم کیسے پہچان کریں گے کس سوال کا آنسر جو ہے ہم نے ماں کے ساتھ کرنا ہے اور کس کا ہم نے نام کے ساتھ کرنا ہے؟ نہیں یہ کیونکہ اگر یہ پوچھا جا رہا ہے نا, ہاں جی جی. اچھا اس کو ایک منٹ وہ اس حل کو کے کلوز کر ساتھ. لیں سسٹر, اس کو کلوز کر لیں سسٹر سائدہ. آخر پہ آپ کا سوال لے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس ٹائم زیادہ ہو گیا, تو میں اس کو کلوز چلے کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اینڈ پہ لے لیتے ہیں, آپ نے یاد رکھنا ہے, مجھے یہ کرنا ہے. خالق کا مطلب ہے پیدا کرنے والا مخلوق جس کو پیدا کیا جائے. ہم مخلوق ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, تو یہاں سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں مخلوق جس کو پیدا کیا گیا. اور خلق پیدا کرنا, ٹھیک ہے, خلق پیدا کرنا کام کا نام ہے, مصدر. جی سسٹر ارم, خالق جی سر, خالقن پیدا کرنے والا, مخلوقن جس کو پیدا کیا گیا, خلقن پیدا کرنا, پیدا کرنا. خالق جزاک اللہ فاعل, مخلوق جو ہے وہ مفعول ہے, اور خلق جو ہے وہ مصدر ہے. مصدر. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. ذاکر ذکر کرنے والا بھی ہم نے پڑھا تھا آج, ذکر یاد کرنے والا, ذکر کرنے والا. جی کون نیکسٹ کوئی کروا دے, کوئی اور آدمی. جی سسٹر مائدہ آپ کروا دیں. ذاکر ذاکرون یاد کرنے والا، مذکورون جس کو یاد کیا گیا، ذکرون یاد کرنا. جزاک اللہ خیر. اور حل انت ذاکر, کیا آپ ذاکر ہیں, یاد کرنے والے ہیں؟ نام انا ذاکر، ہاں ہم یاد کرنے والے ہیں. میں. ذاکرون, کیا آپ سب یاد کرنے والے ہیں؟ نام نحن ذاکرون، ہاں ہم سب یاد کرنے والے ہیں. اچھا یہ برادر منظور ہے, آپ مجھے جواب دیں. اگر میں کہوں کہ حل انتم مذکور, حل انتم مذکورون, تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ حل انتم مذکورون, نام نحن مذکورن. اس کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے, ترجمہ کیا کریں گے؟ ہاں ہم سب ذکر کرنے والے, ذاکر ذکر کرنے والا, ہم سب مذکور مذکور ذکر, جس کو یاد, ذاکر یاد کرنے والا, مذکور جس کو یاد کیا گیا یا جس کا جس کو ذکر یاد کیا گیا. کیا گیا. تو ہم وہ ہیں جن کو یاد کیا گیا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم بڑے اہم ہیں, ہمیں یاد کیا گیا کہیں پر. تو مذکور جس کو یاد کیا جائے, مذکورون زیادہ کی باتوں کو بھی مذکورون. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ مذکور ہے, فلان جگہ پہ مذکور ہے, ذکر کیا گیا اس کا, یہ بات مذکور ہے. چلے عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی جائے, اور عبادت کرنا. یہ آپ نے قل یا ایھا الکافرون پڑھا تھا, اس میں یہ زیادہ اس کا بار بار ریپیٹ ہو رہا تھا, عابدون, ٹھیک ہے نا, معبود. تو یہ اس کو یہاں وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں. ایک دفعہ سن لیں, عابد عبادت کرنے والا, معبود جس کی عبادت کی جائے, اور عبادت کرنا. چلیں ڈاکٹر سمیرا ایک دفعہ آپ کروا دیں, پھر آگے چلتے ہیں, ہم اس کو کلوز کرتے ہیں. عابدن عابد عبادت کرنے والا، معبودن جس کی عبادت کی گئی، عباداتن عبادت کرنا. تو مصدر مختلف ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پیچھے مصدر کچھ جی اور ہوتے تھے, یہ تھوڑا سا یہ چینج ہو گیا, عباداتن ہو گیا, یہ عبادن یا اس طرح ان کے ساتھ نہیں مل رہا, تو مصدر چینج ہو جائے گا. باقی یہ عابد معبود, یہ فاعل مفعول, یہ سیم ہی رہتے ہیں, ان کا پیٹرن چینج نہیں ہوتا. تو مصدر آپ کو یاد کرنا پڑے گا سب کا. چلیں گے, تو فاعل مفعول مصدر. حل انت عابد, کیا آپ عابد ہیں؟ نعم انا عابد, میں عابد ہوں. حل انتم عابدون, کیا آپ سب عابد ہیں, یعنی عبادت کرنے والے ہیں؟ تو ہم کہیں گے نام نحن عابدون, ہم سب عبادت کرنے والے ہیں. اگلا ہے حل الذکر عبادہ, کیا یاد کرنا عبادت ہے؟ ذکر کرنا جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں, ذکر کرتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو ذکر عبادہ, کیا ذکر عبادہ ہے؟ عبادہ مصدر آ رہا ہے. حل الذکر عبادہ, کیا ذکر عبادہ ہے؟ تو سمپل سا جواب ہے کہ ہاں ذکر عبادہ ہے. تو نام الذکر عبادہ, ہاں ذکر عبادہ ہے, عبادت ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ سمپل سا, یہ کوئی مشکل نہیں اتنا. ضارب مضروب, ضارب مارنے والا, مضروب جس کو مار پڑی, اور ضرب مارنا, یہ بھی مضروب اردو میں اکثر استعمال ہوتا ہے. حل ہوا ضارب, کیا وہ مارنے والا ہے؟ نام ہوا ضارب, ہاں وہ مارنے والا ہے, ہوا کی بات ہو رہی ہے. حل ہم ضاربون, کیا وہ سب مارنے والے ہیں؟ تو نام ہوگا ضاربون, وہ سب مارنے والے ہیں. ہوا ہم چینج نہیں ہوتے, ان کا جواب اسی کے ساتھ آتا ہے. چلیں, سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا جائے, اور سمن سننا. یہ ریپیٹ کر لیں, سامع مسموع سامع سننے والا, مسموع جس کو سنا جائے, اور سمن سننا. یہ نماز تراویح پڑھتے تو ہم کہتے ہیں اس کے پیچھے جو سننے والا سن کہتے ہیں وہ سامع ہے, ٹھیک ہے نا. تو سامع کہتے ہیں, یہ مختلف ہم اردو میں, تو وہ کیا ہوتا ہے, سامع یا سامع ہے, سامع سننے والا. مسموع جس کو سنا جائے, وہ جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں وہ مسموع ہے, اس کو سنا جا رہا ہے. اور سمن سننا, سماعت سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کو. تو یہ قاعدے آپ اس کو ریپیٹ کر لینا.
हल अंता सामे, क्या आप सुनने वाले हैं? नाम आना सामिउन। हल अंतुम सामिऊन, क्या आप सब सुनने वाले हैं? क्या जवाब होगा? नाम नाहनु सामिऊन। सिंपल सा है ये। आलिम, जानने वाला, मालूम, जिसको जाना गया, और इल्म, जानना। आलिम, मालूम, इल्म। आमिल, अमल करने वाला, मामूल, जिस पर अमल किया गया, और अमल, अमल, अमल जबर के साथ है, यहाँ पर अमल। जी यहाँ यहाँ पर एक सवाल है। जी जैसे अभी आपने ये मस्दर बताया है, अमल। जी। अच्छा, जैसे इस तरह अभी करते आपने हैं, ये मुझे क्लोज करने दे, इसको आखिर पे लेते हैं ब्रदर, इसको क्लोज करने दे। सॉरी, बस सिर्फ एक टाइम, अभी आपने अच्छा मस्दर चल। बताया ना, अमल। जी तो इसी तरह वो उन्होंने पहले सवाल था, फतह, फतह और अमल ये सेम उसी तरीके से होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, उस तरह नहीं क्योंकि होगा। मैंने इसके अभी ऊपर आपसे कहा है। जी 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 बोले। देखे ना, ये अमल, अमल आपने पढ़ा है मस्दर ठीक को, है। और उसी तरह फतह पढ़ा है पहले उसका मस्दर, वो जो जी दूसरे स्टूडेंट जी। ने सवाल किया था, अच्छा, मैं फतह आपको और जवाब देता हूँ, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। कह रहे कि पहले था फतहुन, तो ये अमल होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो देखें, मैंने अभी बात की है पीछे, अभी इसी जो पिछली स्लाइड थी शायद एक दो, उसमें कहा है कि मस्दर चेंज हो सकता है, ठीक है ना? जैसे इबादा है, आपने देखा इबादा बिल्कुल चेंज है, वो इनके साथ मिल ही नहीं रहा। याद रखना है कि हर फेल का मस्दर चेंज हो जाएगा, वो मुख्तलिफ हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते हो। इसी तरह ये जो अमल है, ये अमल नहीं होगा, ये अमल ही होगा अरबी में। उर्दू में बेशक हम अमल कहते रहे, जो भी कहते रहे, अरबी में ये अमल ही होगा। ये हमने याद ही रखने, कुछ मस्दर को याद रखना है, बस ये याद रखें। ये जो हमारे अभी हम टेबल पढ़ रहे हैं ना, फतह, नसरा, दारबा, सामिया, ये ज़हन में रख लें कि इनके जो मस्दर हैं, वो कभी कुछ आएंगे, कभी कुछ आएंगे, उनका एक पैटर्न नहीं होगा। तो जैसे कभी फतह था, तो इसी तरह कभी अमल होगा, ठीक है? तो ये अमल नहीं, अमल ये सॉरी, जज्म के साथ नहीं होगा, अमल नहीं होगा, अमलुन होगा। इसको याद रखना है बस, इसका कोई कुलिया नहीं है, ठीक है ब्रदर? जी बिल्कुल ठीक। तो ये अमल नहीं है, बस ये अमल है, अमल। उर्दू में भी हम अमल कहते हैं। चले जी, नुक्ता तालीम क्या है जी? बहरल मस्दर का आपने यही ध्यान में रखना है, ये जो हमारे हमको सुलासी मुजर्रद कहते हैं, ये जो हम सीख रहे हैं ना, ये चार पैटर्न, तो ये सुलासी मुजर्रद में मस्दर चेंज होता रहता है। आगे आप और देखेंगे तो उसमें जो है मस्दर और तरह के भी आएंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो मस्दर को हमने याद रखना है। नुक्ता तालीम क्या है जी? अगर आप किसी को खाने की दावत पर मुर्दा या बेजार आवाज में बुलाएं, ठीक है? दावत देने का अंदाज क्या होता है? आप जब किसी को दावत देते हैं, तो आप बड़े तरीके से दावत देते हैं। अगर आप किसी को कहें जी कि कल मेरी दावत है तो आप आ जाएं, मुर्दा आवाज में देंगे, तो वो आना पसंद करेगा, वो भूखा रहना पसंद करेगा, लेकिन आपकी दावत को पसंद नहीं करेगा। तो ये क्यों हम कह रहे हैं? अपने जहन को आप किस तरह दावा देते हैं? अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो क्या आप इसी तरह करते थे? फाइल, मफऊल, फिल। अगर आप इस तरह करेंगे, तो कभी भी आपका जहन एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस तरह आपने किसी को मुर्दा आवाज में दावत दी है, आप उसमें दावत आपकी कबूल करना मुनासिब नहीं समझी, तो इसी तरह आपका जहन एक्सेप्ट नहीं करता पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है? अल्लाह का कलाम सीख रहे हैं आप, कुरान सीख रहे हैं, तो पूरी तवज्जो से, पूरी एनर्जी के साथ आपने ये देनी है। फाइलुन, मफऊलुन, फिअलुन, फतह, यफ्तहु, इफ्तह, पूरे इशारे सही होने चाहिए, और पूरी एनर्जी के साथ जहन को दावत देनी है। थके जहन के साथ, मुर्दा दिली के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ताला ने आपको ये कुरान सीखने का ये मौका दिया है। इसमें शर्म नहीं करना, बस पूरे तवज्जो से हमने देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने आज 18वें सबक के इख्तिताम पे 222 अल्फाज सीख ली, जो कुरान मजीद में 40,469 बार आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को समझने, पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।